أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج ہم بات کریں گے کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں۔ تو کھانے کے وقت کس کام کو انجام دینے سے انسان 70 بیماریوں سے بچ سکتا ہے؟ کھانے کے وقت مستحب اور مکروہ چیزیں کون سی ہیں؟ معصومین علیہ السلام کے حکم کے مطابق کھانا کھانے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلے اللہ نے اس دنیا کو انسان کے لیے بنایا ہے اور اس نے تمام نعمتوں کو انسان کے حوالے کر دیا، اور تمام نعمتوں کا استعمال اللہ نے انسانوں کو جائز قرار دیا ہے۔ بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے استعمال سے انسان کو اللہ نے روکا ہے، اسے اور حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانوں، جو اس دنیا میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، یعنی اللہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیتا ہے اور حرام اور نجس کھانے سے منع فرماتا ہے۔ دوسری طرف معصومین علیہ السلام نے کھانے پینے کے کچھ اہم آداب بیان کیے ہیں کہ جن میں سے بعض چیزیں مستحب اور بعض چیزیں مکروہ ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں اہم جو آداب کے سلسلے میں کچھ چیزیں ذکر کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جس کا ہمیں کھانا کھانے سے پہلے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کھانے کا پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جس کا خیال رکھنا ہے کہ کھانا پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ایک لقمہ حرام کھاتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے اس کی 40 دن تک صبح کی نماز کی جو صبح کی دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کھانا جو ہے وہ پاک اور حلال ہونا چاہیے۔ حرام سے یہی مراد ہوگا کہ کسی سے غصبی نہ ہو، کسی غصبی مال کا جو کھانا ہوتا ہے کسی دوسرے انسان سے چھین کر بندہ کھا لیتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، وہ ہے نیت۔ اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو ہمارا کھانا کھانا بھی ثواب کا موجب بنے گا، کہ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ہر چیز کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، ہر کام میں نیت اچھی اور پاک رکھو، یہاں تک کہ کھانے اور سونے میں بھی اپنی نیت کو اچھی اور پاک رکھو۔ تو اگر ہم نیت اچھی کریں گے تو ہمارا کھانا بھی عبادت ہوگا۔ تو آئیے آج اس کے بعد ہم جب بھی کھانا کھائیں تو اس ارادے اور اس نیت سے کھائیں کہ اس کھانے سے جو ہمیں قوت اور طاقت ملے گی وہ ہم اللہ کی عبادت میں خرچ کریں گے، تو یہ کھانا کھانا بھی ہمارے لیے ثواب کا موجب بن جائے گا۔ تیسری چیز جس کا خیال رکھنا ہے، جس کو مستحب قرار دیا گیا، وہ ہے کہ جب انسان کھانا کھانے کے لیے تیار ہو تو کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ تو اگر انسان ایسا کرے گا تو روایات میں اس کی متعدد فائدے بیان ہوئے ہیں، جیسے یہ عمل انسان کو فقیری سے ختم کرتا ہے، یعنی جو بھی انسان کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے گا تو وہ انسان کبھی فقیر نہیں ہوگا، اور یہ عمل انسان کی روزی اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی انسان جب اپنے ہاتھ کو دھوئے گا کھانا کھانے سے پہلے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح اس عمل کے ذریعے سے انسان بدن کے درد سے محفوظ ہوتا ہے، یعنی جس انسان کے بھی جسم میں درد ہوتا ہو یا بدن میں درد ہوتا ہو تو کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ اور اس عمل سے انسان کی آنکھوں کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی جس انسان کی دید وغیرہ کمزور ہے وہ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا تو اس کی جو آنکھوں کی بینائی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھ دھوئے تو یاد رہے کہ دھونے کے بعد ان ہاتھوں کو خشک نہیں کرنا، یعنی آپ نے ہاتھ دھوئے ہے تو ہاتھ دھونے کے بعد کسی کپڑے سے یا کسی رومال وغیرہ سے ان ہاتھوں کو خشک نہیں کرنا، جو پانی وغیرہ لگا ہوا ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ نے کھانا کھانا ہے۔ کیونکہ روایات میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب تک یہ ہاتھ پر تری موجود رہتی ہے تو اس وقت تک کھانے میں برکت موجود رہتی ہے۔ چوتھی چیز جس کا
خیال رکھنا ہے بہت اہم ہے، جس پر خاص پابندی کی تاکید کی گئی ہے، وہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو 4 فرشتے آتے ہیں۔ جس وقت انسان بسم اللہ کہتا ہے تو یہ فرشتہ انسان سے کہتا ہے کہ خداوند متعال تیرے کھانے میں برکت عنایت فرمائیے، اور پھر یہ فرشتہ شیطان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے فاسق نکل جا، تو ان لوگوں میں کچھ نہیں کر سکتا، ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، اس بات کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے کہ جب دسترخوان پر مختلف کھانے رکھے ہوں تو ہر کھانے کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی اگر آپ نے سالن بنایا ہوا ہے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اور ڈش بنی ہوئی ہے، مثال کے طور پر چاول بنے ہوئے ہیں ساتھ، تو اس کو شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ یا میٹھی کوئی ڈش سیویں وغیرہ بنائی ہے تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو اگر یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو اکثر غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم شروع میں بسم اللہ پڑھنا بول جائیں تو ہم کیا کریں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کھانا شروع کرنے سے پہلے بول جائے تو جب بھی اس کو یاد ہے، یعنی درمیان میں یاد آ جائے یا تھوڑی دیر اور بعد یاد آ جائے، تو جب یاد ہے تو بسم اللہ پڑھ دے، اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو جب ہم یہ سارے کام انجام دے لیں گے تو اب مرحلہ آتا ہے کھانا شروع کرنے کا۔ تو ہمیں کھانا کس طریقے سے شروع کرنا ہے؟ آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ انسان کھانے کے شروع میں نمک چکھے، یعنی کھانا شروع کرنے سے پہلے نمک کو چکھے، اور اسی طریقے سے جب کھانا ختم کرے تب بھی کھانے ختم کرنے کے بعد نمک کو چکھے۔ نمک کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اس کے متعدد فائدے شمار ہوئے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کھانے کے شروع میں اور کھانے کے آخر میں نمک کو چکھتا ہے وہ 72 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جو بھی انسان چاہتا ہے کہ میں 72 بیماریوں سے محفوظ رہوں، اس کو چاہیے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اور کھانا ختم کرنے کے بعد نمک کو چکھے۔ یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کھانے کے شروع کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی علماء نے کچھ اہم آداب بیان کیے ہیں جسے مستحب قرار دیا گیا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی مستحب اگر آپ اس کو انجام دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور جو مکروہ چیزیں اگر آپ ان سے بچیں گے تب بھی ثواب ملے گا، اگر کر دیں گے تو اس میں کوئی حرج۔ تو دیکھتے ہیں کون سے مستحب۔ سب سے پہلا جو مستحب ہے وہ ہے کہ انسان کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ دوسرا، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے۔ اس طریقے سے جب لقمہ اٹھائے تو چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھائے، یعنی یہ تیسرا مستحب ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے انسان کو کھانا چاہیے۔ چوتھا، زیادہ دیر تک کھانے کو چبانا چاہیے۔ پانچواں، جو زیادہ دیر تک دسترخوان پر بیٹھنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو جتنی دیر وہ بیٹھا رہتا ہے وہ اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا وہ ٹائم۔ تو دسترخوان پر زیادہ بیٹھنا بھی مستحب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مستحب ہے، وہ ہے کہ کھانا کے احترام رکھنا ضروری ہے۔ کھانے کا احترام رکھنا ضروری ہے اور اللہ کی نعمتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تھوڑا سا کھانا بھی برباد نہ ہو، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ جو انگلیوں پر کھانا لگا ہوا ہوتا ہے اس کو چاٹ کر کھانا چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے کھانا کھایا ہے، چاول وغیرہ کھائے ہیں، وہ آپ کی انگلیوں وغیرہ پر لگ جاتے ہیں تو اس کو چاٹ کر کھانا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر برتن وغیرہ پر کھانا لگ جاتا ہے یا پلیٹ وغیرہ پر کھانا لگ جاتا ہے تو اپنی انگلیوں سے اس کو صاف کر کے کھا لیں تاکہ ذرا برابر بھی رزق خدا برباد نہ ہو۔ دسترخوان پر گر جانے والی غذا کو چن کر کھاؤ، لیکن اگر آپ کہیں باہر یعنی گئے ہوئے ہیں پھرنے یا گھومنے وغیرہ کے لیے تو پلاٹ وغیرہ میں بیٹھے، وہاں پر اگر کھانا گر جاتا ہے تو وہاں پر نہ اٹھائیں، وہ گرا رہے تاکہ پرندے وغیرہ کھا لیں۔ یہاں تک ہم نے کھانے کے مستحب جو آداب تھے وہ ان کا علم ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو کھانا کھانے کے وقت جو مکروہ ہیں، تو وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا جو مکروہ ہے کہ جب ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس وقت کھانا نہ کھائیں۔ اس روایت میں اور حدیث میں مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ جب آپ کا پیٹ فل ہے، کھانے کی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی آپ کھا رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔
اور اسی طریقے سے انسان کا زیادہ کھانا کھانا اسے بھی مکروہ قرار دیا گیا، زیادہ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو تو انسان کو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ کھانا کھائے گا اس کا بدن بیمار ہو جائے گا، جتنی کھانا زیادہ کھائیں گے اتنا آپ کا بدن بھی بیمار ہو جائے گا اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جنابت کی حالت میں کھانا کھانے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا، یعنی جب آپ پر غسل جنابت واجب ہو جائے تو اس وقت آپ کھانا نہ کھائیں جب تک آپ غسل کر لیں، لیکن ہاں اگر آپ نے وضو کر لیا ہے یا کلی اور منہ اور ہاتھ دھو لیے تو اس کے بعد کھانا کھانا مکروہ نہیں ہے، لیکن ہاں اگر انسان جنابت کے بعد وضو یا ہاتھ منہ وغیرہ دھو لیتا ہے تو اس پر یہ جو ہے مکروہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ مکروہ نہیں بنے گا۔ چوتھی چیز، اس طرح زیادہ گرم کھانا بھی مکروہ ہے، زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان 2 انگلیوں سے کھانا کھائے تو اس کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے انسان کا بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا کہاں بیٹھ کر کھانا چاہیے، یعنی زمین پر بیٹھ کر کھانا چاہیے یا ٹیبل وغیرہ پر کھانا چاہیے؟ تو اس کا جواب مختصر یہی ہوگا کہ مسلمین علیہ السلام جو ہمارے گزرے ہیں ائمہ علیہ السلام، تو وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اگر ممکن ہو تو آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کھانا کھانے کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے کھانے میں بھی برکت آ جائے۔